محرم نہیں ہے تو ہی نواحہ راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ السلام علیکم ناظرین، جو ہوا میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ یہ غزل جو ہے میں شروع کر چکا ہوں، اور اس غزل کے میں نے اب تک 4 اشعار جو ہیں جو شروع والے وہ کر دیے ہیں۔ اب اس کے صرف جو ہے وہ 3 اشعار رہ گئے ہیں، چنانچہ آج انہی 3 اشعار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ تو آئیں بلا تاخیر جو ہے اس کے باقی معنی اس غزل کے اشعار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا شعر ہے ان 3 اشعار میں، ہیں بس کے جوش باز سے شیشے اچھل رہے، ہر گوشے بساط ہے سر شیشہ باز کا۔ تو پہلے اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بادہ شراب کو کہتے ہیں، جوش بادہ یعنی شراب کا جوش، شیشے اچھل رہے، شیشوں سے مراد وہ مینا ہے جس کے اندر جو ہے وہ شراب ہوتی ہے، اچھل کود سے مراد یعنی وہ جو مینا ہے جس کے اندر شراب جو ہے اس کی جو ہے معنوی طور پر اچھل کود ہے۔ جی ہاں، یہ لفظی اور معنوی کا فرق آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ لفظی وہ ہوتی ہے جو بالکل بظاہر نظر آئے، اور معنوی وہ کہ وہ ایسے لگ رہا ہو کہ گویا کہ اچھل رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، ہر گوشے بساط ہے۔ بساط اس دری کو کہتے ہیں جو اہل محفل جو ہے کہیں بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ بچھا لیتے ہیں۔ سر شیشہ باز کا، سر ہی ہے، شیشہ باز وہ نٹ جو اپنے سروں کے اوپر بوتل رکھ کر جو ہے وہ تماشا کرتے ہیں، بوتل وغیرہ کو گرنے نہیں دیتے۔ تو اب اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ ہیں بس کے جوش بادہ سے شیشے اچھل رہے، یعنی بہار کا موسم آیا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر غالب نے کوئی تصریح نہیں کی کہ کس وجہ سے جو ہے وہ شراب کے اندر جو ہے وہ جوش آ گیا ہے۔ تو ایک تو روایتی طور پر جب بھی موسم بہار آتا ہے تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پینے پلانے والوں کے اندر جو ہے ایک جوش جو ہے وہ در آتا ہے، تو گویا کہ اس سے جو ہے شراب میں بھی جوش آ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور پس منظر کی وجہ سے ممکن ہے کہ آج تک محفل میں جو ہے وہ محبوب نہ آیا ہو، لیکن آج جو ہے وہ محبوب کی آمد ہو گئی ہو جس کی وجہ سے یہ انقلاب آ گیا ہے۔ تو بہرحال شارحین نے اکثر و بیشتر جو ہے وہ بہار کا حوالہ دیا ہے، جو کہ روایتی طور پر یہی دیا جاتا ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ بھی ایک بات آئی ہے کہ ایک ڈائمینشن یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جس وجہ سے بھی ہو، شراب کے اندر جو ہے وہ جوش آ گیا ہے، حتیٰ کہ وہ بوتلیں جو شراب پر مبنی ہیں وہ بھی جو ہے اچھل کود کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ محفل جہاں شراب کا دور جو ہے وہ چل رہا ہے، ہر گوشے بساط ہے سر شیشہ باز کا، کہ وہ پوری کی پوری محفل جو ہے وہی جو ہے وہ شیشہ باز کا سر بن گئی ہے۔ یعنی وہ شیشہ باز کے جو کہ سروں کے اوپر بوتل رکھ کر رقص کرتے ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتے، تو پوری کی پوری جو بساط بزم ہے یا بساط محفل ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ساری جو ہے وہ اچھل کود کر رہی ہے۔ القصہ یہ کہ شراب کے اندر جوش آ گیا ہے جس وجہ سے بھی آیا ہے، اور اس کی وجہ سے سارا ماحول جو ہے وہ مستی آلود ہو گیا ہے، حتیٰ کہ بوتلیں بھی جو ہیں وہ بھی ناچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ بوتل تو رہ گئی بوتل، محفل کا جو ہے ہر کونا جو ہے وہ بھی جو ہے اچھل کود کرتا ہوا یا محو رقصاں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، ناخن پہ قرض اس گرے نیم باز کا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی اہم بات آ گئی ہے، پہلے تو وہ بھی ساتھ میں سمجھ لیں کہ ایک تاکید میں نے اس پر الگ سے جو ہے وہ ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، تقریباً متعدد ویڈیوز ہیں میرے ایوب شعری کے اوپر، متعدد جو ہیں وہ ویڈیوز ہیں۔ احباب کو میں چاہوں گا کہ وہ ان کو ضرور دیکھیں، اور اس حوالے سے میری ایک الگ سے پلے لسٹ ہے جس کا نام ہی ایوب شعری ہے، جس میں معروف ایوب جتنے بھی ہیں وہ تقریباً میں نے سب کے سب جو ہے وہ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک عیب ہوتا ہے تاکید۔ تاکید کہتے ہیں الفاظ کو آگے پیچھے بیان کرنا اس طرح سے کہ ان کی تفہیم مشکل ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ شعر کے اندر الفاظ تو آگے پیچھے ہوتے ہی ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو نثر اور شعر کے اندر فرق ہی نہیں رہے گا۔ لیکن اس میں حد فاصل یہ ہے کہ اس طرح سے الفاظ آگے پیچھے ہوں کہ وہ معنی کے اندر کوئی گڑبڑ نہ پیدا کریں، نمبر 1۔ اگر تو گڑبڑ پیدا ہو گئی بالکل تو پھر تو وہ بہت ہی معیوب ہے۔ دوسرے درجے میں پھر یہ ہے کہ کم سے کم ایسا نہ ہو کہ ان آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے قاری کو جو ہے وہ معنی سمجھنے میں مشکل پیش آئے۔ اگر مشکل پیش آ گئی تو پھر اس میں جو ہے تاکید کا عیب جو ہے وہ در آئے گا۔ تو اس شعر میں کچھ ایسا ہی ہے، یاد رکھیے گا۔ دیکھیں، کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، اب یہ کاوش کا یہاں آگے کوما ہے، ٹھیک، دل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دل جو ہے وہ آگے، یعنی اس شعر کو ایسے پڑھنا ہے، کاوش کا دل کرے ہے تقاضا، دل کرے ہے تقاضا۔ اب اس کو الٹا کر کے پڑھیں کہ دل کرے ہے تقاضا کاوش کا، اور اگر آپ یہاں کوما نہ ڈالیں، اس کو سیدھا سیدھا پڑھیں
تو پھر کیا مطلب نکلے گا؟ کاوش کا دل کرے ہے، یعنی کاوش کا کوئی دل ہے جو کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کاوش الگ ہے اور یہ دل کرے ہے تقاضا یہ الگ ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ کاوش کے آگے کوما ڈال کر اس طرح سے پڑھیں، کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کیا ہے ہنوز۔ تو بے غبار مطلب کیا ہوا کہ دل جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ کاوش کا، یعنی کسی چیز کو کھودنے کا، یعنی وہ ناخن جو کہ دل کو جو ہے ناخن غم جو ہے، غم یاد رکھیے گا جس طرح سے انسان کو دھیرے دھیرے تنگ کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی جو ہے ناخن سے جو ہے اپنا زخم کھجا رہا ہو۔ تو جس طرح سے کوئی ناخن سے جگہ کھجائی جائے تو آہستہ 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 جو ہے وہاں تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہاں زخم بھی آ جاتا ہے۔ تو غم کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی انسان کو جو ہے آہستہ آہستہ تنگ کرتا ہے، آہستہ آہستہ متاثر کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان جو ہے اس سے پریشان ہوتا ہے۔ تو اس لیے غم کی جو عمل داری ہے اس کو کاوش ناخن سے جو ہیں وہ شعراء تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب مطلب سمجھیں کہ دل جو ہے ابھی تک جو ہے وہ کاوش کا تقاضا کر رہا ہے، یعنی دل جو ہے غم عشق میں مبتلا ہے، لیکن ابھی اس کو اس کی معراج حاصل نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ چاہ رہا ہے کہ غم عشق جو ہے وہ اپنے ناخن سے، اپنے نوکیلے ناخنوں سے مجھے ابھی اور چھیدے، مجھے جو ہے ابھی اور کرے دے۔ ناخن پہ قرض ہے اس گرہ نیم باز کا، یہ جو دوسری بات میں نے کی ہے وہ اس مصرعے سے مستفاد ہے کہ ناخن پہ قرض ہے اس گرہ نیم باز کا۔ گرہ نیم باز جو ہے وہ از خود دل کو کہا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ذرا تصور میں لائیں کہ دل اور گرہ، اور خاص طور پر اگر گرہ جو ہے وہ نیم باز ہو جائے، جب تک گرہ نیم باز کا مطلب ہوتا ہے نیم کھلی ہوئی، اگر کوئی گرہ یا کوئی گانٹھ جو ہے وہ فل یعنی مکمل طور پر لگی ہوئی ہو تو وہ گول سی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو ناخن سے تھوڑا سا جو ہے وہ کھول دیا جائے تو پھر اس کی شکل جو ہے تھوڑی سی یوں سمجھ لیں کہ دل کے مشابہ ہو جاتی ہے، یعنی اس میں جو ہے ایک بیضوی پن جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ یہ جو گرہ ہے، یہ جو گرہ نیم باز ہے، یہ جو میرا دل ہے ابھی جو ہے غم کی شدت سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوا۔ ناخن پہ قرض ہے اس گرہ نیم باز کا کہ ناخن غم جو ہے ابھی اس نے جیسے میں چاہتا تھا اس کو ایسے جو ہے وہ کریدا اور چھیدا نہیں ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ غم عشق جو ہے اس پر پوری طرح مسلط ہو تاکہ اس کی پوری طرح جو ہے وہ تشفی ہو۔ تو شعر کا مفہوم یا مقصود کیا ہوا کہ عاشق جو ہے وہ غم عشق کی معراج کا طالب ہے، اس لیے ناخن غم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اس گرہ نیم باز یعنی اس میرے دل کو ابھی اور چھیدے اور کرے دے۔ اس کے بعد آخری شعر ہے غزل کا جو کہ اس کا بختہ بھی ہے کہ تاراج کاوش غم ہجراں ہوا اسد سینہ کہ تھا دفینہ گوہر ہائے راز کا۔ اچھا، اس میں ایک تو بات یاد رکھیے گا اس شعر کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ہوا ہے نا، اس کا فاعل جو ہے وہ دوسری لائن کا پہلا لفظ یعنی سینہ ہے۔ آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سینہ کو شروع میں پڑھ لیں، مثال کے طور پر سینہ تاراج کاوش غم ہجراں ہوا، ٹھیک، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا چیز جو ہے وہ تاراج کاوش غم ہجراں ہو گئی، یعنی سینہ ہوا۔ اب یہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ غم ہجراں نے جو تباہی جو بربادی کی ہے، تاراج کاوش، تاراج کہتے ہیں تباہی اور بربادی کو، کاوش کہتے ہیں کھودنے کو، یعنی غم ہجراں نے جو میرے دل میں نقب لگائی اور وہاں جو ہے کھدائی شروع کی، اس کی کھدائی سے جو تباہی ہوئی، تاراج تباہی، تو اس تباہی کے نتیجے میں میرا سینہ جو تھا وہ برباد ہو گیا، ٹھیک۔ آگے پھر کہا کہ تھا دفینہ گوہر ہائے راز کا، کہ وہ سینہ جو کہ گوہر ہائے راز یعنی ایسے ایسے قیمتی راز جو کہ موتیوں کی طرح قیمتی راز تھے وہاں جو دفن تھے، وہ سینہ جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ کسی مکان کے اندر کوئی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہو، اگر وہ مکان جو ہے یکسر مسمار کر دیا جائے تو ظاہر ہے اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو بعینہ ہی جب سینہ تاراج ہوا، برباد ہوا، تو اس سینے کے اندر جو گوہر ہائے راز تھے، وہ جو رازوں کے قیمتی موتی تھے، وہ بھی ساتھ میں برباد ہو گئے۔ اب وہ کیا موتی تھے، کیسے برباد ہوئے، اور بربادی سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ تو وہ سیدھی اگر ہم عشق کی جو تاریخ ہے اور شاق کی جو ہسٹری ہے اس کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ عاشق جو ہے وہ مر تو جاتا ہے لیکن کسی بھی طور پر اپنے محبوب اور معشوق کے راز کو جو ہے وہ افشا نہیں ہونے دیتا۔ غالب کا وہ بڑا معروف شعر بھی ہے کہ راز معشوق نہ ہو جائے رسوا اور نہ مر جانے میں کچھ بھید نہیں۔
لیکن یہاں کیا ہوا کہ ہجر جو ہے وہ طویل ہوا. جب ہجر طویل ہوا تو بے چینی اور بےتابی بڑھتی چلی گئی، اور جس کے نتیجے میں جو ضبط کی قوت تھی، جو عاشق نے اپنے اوپر ضبط کا بند باندھا ہوا تھا، وہ بند ٹوٹ گیا. حتیٰ کہ جو سینے کے اندر محبوب و معشوق کے طرح طرح کے راز جو تھے وہ زبان پر آنا شروع ہو گئے. حتیٰ کہ جو غم ہجراں کی شدت کے نتیجے میں وہ گوہرہائے راز جو کہ سینے میں دفینہ بن کے دفن تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے. اور شاعر کو اس کا جو ہے وہ بہت افسوس ہوا، اور اس افسوس کا جو ہے اظہار شاعر نے اپنے اس مقطع میں کیا. تو آج یہ غزل جو ہے وہ مکمل ہو گئی. انشاءاللہ العزیز اگلی غزل کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں کبھی حاضری دوں گا. اسی التماس کے ساتھ کہ چینل کو تھوڑا سا سپورٹ کرتے رہا کریں، اس کو آگے سے آگے شیئر بھی کیا کریں، اور یہ کہ ویڈیوز کے اوپر جو ہے کمنٹس ضرور کیا کریں. لائک اور کمنٹ یہ دو بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، یہ ضرور کرتے رہا کریں. اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا دعاؤں کی درخواست کے حق. اللہ حافظ.